السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 13 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 12 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کیا جونی ڈیپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ گزشتہ دنوں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایران میں عاشورہ کی مجالس میں شرکت کرنے والے جونی ڈیپ کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس نے تہلکہ مچا دیا۔ ایرانی عہدیدار بھی اس شخص کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور اسے اصلی جونی ڈیپ سمجھ بیٹھے۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ان ویڈیوز اور تصاویر میں ایران کے نائب صدر اور وزیر خارجہ کی جانب سے امریکی اداکار جونی ڈیپ کو اسلام قبول کرنے اور مجالس اعضاء میں شرکت پر مبارکباد دی گئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جن پلیٹ فارمز نے مبارکباد کے پیغام اور تصاویر شائع کی ہیں وہ ایرانی حکام سے منسوب ہیں، تاہم سرکاری طور پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا کہ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جونی ڈیپ نے عاشورہ کی مجالس میں شرکت کی، جبکہ کچھ مقامی میڈیا نے بھی ان ویڈیوز کو نشر کیا۔ تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص ہالی ووڈ اداکار جونی ڈیپ نہیں ہے، بلکہ ان کا ہم شکل ایک ایرانی شخص ہے۔ اس شخص کا نام امین محمود بورسالیس ہے، جو ایران کے مالیاتی شعبے میں کام کرتا ہے اور شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوا تھا، جس نے جونی ڈیپ کا ہم شکل بننے کی کوشش کی اور جونی ڈیپ جیسے خد و خال ہونے کے باعث مشہور ہوا، جبکہ امین سالس ماڈلنگ بھی کرتا ہے۔ خد و خال کی مشابہت اور جونی ڈیپ کے گیٹ اپ کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا کر اسے اصلی جونی ڈیپ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی دھوکہ عاشورہ کی مجالس میں اس ایرانی شخص کے شرکت کرنے کی وجہ سے ہوا۔ افغانستان میں شیخ الحدیث کو بنایا گیا خودکش حملے کا نشانہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مبینہ خودکش حملے میں معروف عالم دین شیخ رحیم اللہ حقانی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ افغان طالبان کے قریب تھے اور شدت پسند تنظیم داعش کے بارے میں سخت موقف رکھتے تھے۔ شیخ رحیم اللہ حقانی کی موت کی تصدیق افغان طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے ٹویٹر پر کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ افغانستان کی عظیم ہستی اور عالم دین شیخ رحیم اللہ حقانی بے رحم دشمن کے ظالمانہ حملے میں شہادت کے بلند ترین مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان میں موجود شدت پسند تنظیم داعش کے خراسان شاخ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ طالبان ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ حملہ آور کوئی ایسا شخص تھا جس کی ٹانگ نہیں تھی اور وہ دھماکہ خیز مواد اپنی مصنوعی ٹانگ میں چھپا کر لایا تھا۔ روئٹرز سے بات کرتے ہوئے طالبان کی وزارت داخلہ کے سینئر اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ شخص کون تھا اور اسے شیخ رحیم اللہ حقانی کے دفتر جیسی اہم جگہ پر کون لایا تھا۔ واضح رہے کہ شیخ رحیم اللہ حقانی کا تعلق افغانستان سے تھا۔ وہ افغان طالبان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، تاہم افغانستان کی موجودہ حکومت میں ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ گزشتہ سال افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے وقت ان کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی تھیں جن میں وہ طالبان قیادت کے ساتھ دیکھے گئے تھے۔ نومبر 2020 میں شیخ رحیم اللہ حقانی پاکستان میں پشاور کی دیر کالونی کے مدرسہ زبیریہ میں بطور محتمم اور شیخ الحدیث فرائض سر انجام دیتے تھے۔ انہی دنوں مدرسے میں شیخ رحیم اللہ حقانی کے درس مشکات کے دوران بم دھماکہ ہوا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے، تاہم مدرسے کے 9 طلبہ شہید ہو گئے تھے۔ اس سے قبل شیخ رحیم اللہ حقانی پر پشاور کے علاقے رنگ روڈ پر 2013 میں بھی ناکام حملہ ہوا تھا۔ اپنے پیسے نکلوانے کے لیے بینک اہلکاروں کو یرغمال بنانا پڑ گیا۔ بیروت میں ایک مسلح لبنانی شہری نے اپنے منجمد اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جمعرات کو ایک بینک کے اہلکاروں اور وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا۔ ملزم کا کہنا تھا کہ اسے اپنے والد کا بل ادا کرنا ہے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ العربیہ.net کے مطابق منجمد کھاتے کی رقم کا کچھ حصہ حوالے کرنے کے وعدے پر حملہ آور نے خود کو سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا۔ بینک نے اس کے $2,09,000 منجمد کر دیے تھے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور نے 8 افراد کو یرغمال بنایا تھا، جن میں سے 6 بینک اہلکار جبکہ 2 صارفین شامل تھے۔ بینک بیروت کے الحمرا علاقے میں واقع ہے جو مصروف ترین مانا جاتا ہے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ حملہ آور کھاتے دار بینک میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شکاریوں والی بندوق تھی اور آتش گیر مادہ بھی تھا۔ وہ اونچی آواز میں دھمکی دے رہا تھا کہ بینک اہلکاروں نے اس کے منجمد کھاتے سے اگر رقم حوالے نہ کی تو ان کی خیر نہیں۔ ایک فیلڈ سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ حملہ آور نے
واردات کے دوران دروازہ اندر سے بند کر کے عملے کو یرغمالی بنا لیا تھا۔ حملہ آور دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ خود سوزی کر لے گا اور بینک میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر دے گا۔ اس نے مینیجر پر ہتھیار بھی تان لیا تھا۔ واضح رہے کہ لبنان 2019 کے موسم خزاں سے خطرناک اقتصادی بحران میں مبتلا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ 1850 کے بعد دنیا کے بدترین اقتصادی بحران سے لبنان دوچار ہے۔ اس صورتحال نے کھاتے داروں خصوصاً ڈالر والے اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والا نیا وائرس دریافت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے ایک ممکنہ مہلک نیا وائرس دریافت کیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چوہے جیسے ایک جانور سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ تائپے ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق تائیوان کے سینٹرز فار ڈیسیز کنٹرول کا کہنا ہے کہ لینگیا ہینیپا وائرس، جسے لینگیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے 35 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ کوئی بھی شخص ہلاک یا سنگین بیماری کا شکار نہیں ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ وائرس اب تک چین کے شانڈونگ اور ہینان صوبوں میں پایا گیا ہے اور ابھی تک ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اطلاعات کے مطابق 26 مریضوں کو فلو جیسے علامات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں بخار، تھکاوٹ، کھانسی، سر درد اور قے شامل ہے۔ نیا وائرس ہینیپا وائرس خاندان سے ہے، جس میں پہلے سے شناخت کیے گئے 2 وائرس شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے مطابق اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اور شدت اختیار کرنے کی صورت میں اس سے ہلاکتوں کی شرح 75% تک ہو سکتی ہے۔ پاکستانی سہیلی کے بارے میں انڈین خاتون کی پوسٹ نے سوشل میڈیا پر دل جیت لیے۔ اپنی پاکستانی ہم جماعت یعنی کلاس میٹ سے دوستی کے بارے میں ایک انڈین طالبہ کی پوسٹ کو سوشل میڈیا پر بہت سراہا جا رہا ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں امریکی شہر بوسٹن میں قائم ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھتی ہیں اور اس پوسٹ میں دونوں اپنے اپنے ملکوں کے پرچم تھامے ایک ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ سنیہا بسواس نے لکھا کہ پاکستانی طالبہ سے ان کی دوستی نے ان فرسودہ تصورات کو مٹا دیا ہے جن کا وہ اپنے ملک میں شکار تھی۔ انہوں نے اپنی پاکستانی سہیلی کا نام نہیں لکھا۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں بڑا ہونے کی وجہ سے پاکستان اور اس کے لوگوں کے بارے میں ان کا علم محدود تھا۔ اس سلسلے میں ان کی معلومات کتابوں اور میڈیا سے حاصل کردہ تھی جو اکثر نفرت اور دشمنی کے بیانات پر مبنی تھیں۔ ان کی سہیلی اسلام آباد کی رہنے والی ہے اور ہارورڈ میں پہلے دن ملاقات پر ہی وہ گہری دوست بن گئی۔ چائے اور بریانی پر کئی بار گفتگو کے دوران انہیں پتا چلا کہ ان کی دوست کا پس منظر بھی ان کے جیسا ہی ہے۔ وہ بھی متوسط طبقے سے ہیں اور اپنے خوابوں کی تکمیل میں ان کے خاندان والوں نے ان کی مدد کی ہے۔ سنیہا نے لکھا کہ مجھے احساس ہوا کہ اپنے قوم اور ملک کے لیے اپنا فخر قائم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے آپ کا پیار جغرافیے اور سرحدوں کا پابند نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرحدیں، بارڈر اور جگہیں انسانوں نے بنائی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف 2 ملکوں کے درمیان رکاوٹیں توڑنے کی بات کی بلکہ انڈیا اور پاکستان کی لڑکیوں کے لیے بھی بات کی جو ستاروں پر کمن ڈالنے سے خوفزدہ ہیں۔ دونوں ملکوں کے 75ویں یوم آزادی کے تناظر میں اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان 14 جبکہ انڈیا 15 اگست کو آزادی کا دن مناتا ہے۔ اس روز 1947 میں بر صغیر 2 ملکوں انڈیا اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا تھا، جس کے بعد تاریخ کے سب سے زیادہ خونریز واقعات پیش آئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نے دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی کے بیج بو دیے تھے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کی حالت تشویشناک، بہن نے تصدیق کر دی۔ شمالی کوریا کے صدر کی بہن نے تصدیق کی ہے کہ کم جونگ ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد سے ان کی حالت تشویشناک ہے۔ واضح رہے کہ کم جونگ ان نے پڑوسی ملک جنوبی کوریا پر الزام عائد کیا ہے کہ جنوبی کورین حکام شمالی کوریا کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے۔ کم جونگ ان نے متنبہ کیا کہ اگر جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند نہیں کیا تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں پہلی بار رواں سال کے آخر میں ٹی وی فیسٹیول اور عرب ریڈیو کے 22ویں ایڈیشن کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ رنگا رنگ تقریبات 7 سے 10 نومبر کے دوران سعودی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے زیر اہتمام جاری رہیں گی۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا کہ ان 3 روزہ تقریبات میں 1000 میڈیا سے وابستہ کارکن شریک ہوں گے۔ میڈیا ورکرز کو دنیا بھر سے شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ بڑی تعداد میں شرکت بین الاقوامی ذرائع
ابلاغ سے وابستہ کارکنوں کی ہوگی جن کی قیادت ورلڈ براڈ کاسٹنگ یونینز کریں گی۔ ایک تیسری خبر میں اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گیل کے ڈرائیور محمد اظہار کی اہلیہ اور برادر نسبتی یعنی صالح کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف سرکار کے کام میں مداخلت، پولیس پارٹی پر حملہ کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزم شہباز گیل نے دوران تفتیش پولیس حکام کو بتایا کہ جب پولیس نے انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے اپنا موبائل فون اپنے اسسٹنٹ اور ڈرائیور محمد اظہار کے حوالے کر دیا تھا۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔